السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 7 چل رہا ہے، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 51۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں اس آیت کا ان الفاظ سے کہ ڈرانے کے الفاظ سے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ کن لوگوں کو ڈرا دیجئے؟ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرا دیجئے جن کو یہ خوف لاحق ہے، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ روز قیامت محشر کے میدان میں وہ اللہ کے سامنے حاضری دیں گے، وہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ کیونکہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ہر برا کام کر گزرتے ہیں، اور ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جن کو ڈر ہے، خوف ہے، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سفارش کرنے والا ہے۔ لعلہم یتقون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لعلہم یتقون، اور امید ہے کہ وہ ڈر جائیں گے اور وہ تقوی اختیار کریں گے۔ اب تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کرتے ہیں، جو ہمارا پر فرض عائد ہے، وہ ہم اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک تقوی ہوتا ہے جو ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک کلاس کے اندر سب نے پاسنگ مارکس تو لے لیے، لیکن کچھ ہیں جو کلاس میں ٹاپ کرنے والے بچے ہیں، جو ہائیسٹ مارکس لے جاتے ہیں۔ یہی مثال بالکل تقوی کے معاملے میں بھی ہے کہ اب ہم نے اگر نماز ادا کر دی تو وہ ہم پر فرض عائد ہے، لیکن نماز کو بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کے سجود کو لمبا کرنا، اپنے قیام کو لمبا کرنا، اپنے رکوع کو لمبا کرنا، یہ سارے کے سارے تقوی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم پردہ کرتے ہیں، عبایا پہن لیا، پردہ کر لیا، اور اس کے بعد اگر تو کوئی عورتیں، کوئی خواتین اپنے ہاتھوں کو بھی چھپاتی ہیں، اپنے پیروں کو بھی چھپاتی ہیں، اور اپنی آواز کا بھی پردہ کرتی ہیں، تو وہ تقوی میں شامل ہوگا کہ اس کو مزید اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو مزید اور بہتر طریقے سے کیا جائے، وہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے پہلے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو میدان میں، یعنی کہ حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، ان کے دل میں خوف ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ دین کی طرف چل رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو ابھی بھی مزید دل کے اندر اللہ کا خوف لانا لازم ہے ہم پر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روز محشر
کوئی ولی اور کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کی شفاعت کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کریں گے، اللہ کے حکم کے بنا وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک اور بہت اہم سی بات، بہت اچھی سی بات بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ اللہ رب العزت کا قانون اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی والدین بہت اچھے نیک ہیں، وہ بہت اچھی عمل کرنے والے ہیں اور ان کا درجہ جنت میں بہت اعلیٰ اور بہت اونچا درجہ مل گیا ان کو، اور ان کی اولاد میں سے کسی کو درجہ نچلا درجہ ملا ہے، تو اللہ رب العزت ان والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی درجہ ان کے والدین کے برابر کر دے گا، تاکہ والدین کو اپنی اولاد سے ملنے کے لیے نیچے والے درجوں میں آ کر مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اس سے اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہ نیک صالحین اور اچھے لوگ بھی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، لیکن یہ شفاعت کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ شفاعت کریں گے۔ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے پیروں کو، بہت سے لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اس کا فیصلہ روز قیامت اللہ رب العزت کریں گے، آپ اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے گا یہ اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کرے گا، اور جس چیز کو چاہے گا انبیاء کو، اللہ تعالیٰ شہداء کو، اللہ تعالیٰ صالحین کو، صدیقین کو، اللہ تعالیٰ چاہے گا اور وہ سارے نیک اور متقی لوگوں کو اللہ چاہے گا تو وہ شفاعت عطا کریں گے، لیکن وہ ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ، جن سے اللہ راضی ہوگا اور جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کی شفاعت کی جائے گی۔ شفاعت سے مراد کیا ہے؟ کہ ممکن ہے کہ اعراف کی جو دیوار ہے اس پر کھڑے ہوں اور وہ اس معاملے میں ہوں کہ وہ نہ جنت میں جانے جیسے ان کے اعمال اور نہ جہنم میں جانے جیسے اعمال، اور وہ درمیان میں کھڑے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں شفاعت قبول کر لیں، ممکن ہے کہ وہ جنت کے بہت نچلے درجوں میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر کے ان کے سلسلے میں شفاعت قبول کر کے ان کو جنت کے اونچے والے درجوں میں لے جائے۔ اگر لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بے تحاشا غلط کام کر لیے، اللہ کی نافرمانیاں کر لی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، ہر برا عمل کر لیا اور پھر اس کو شفاعت ملے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، کہ تھوڑا سا دھکا چاہیے ہوگا ہمیں جنت میں جانے کے لیے، بس یہ وہ دھکا ہوگا۔ اس کے لیے بھی وہ شفاعت بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب یہاں پر کیا ایک معاملہ ہوا کہ شروع میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جو غریب تھے، غلام تھے اور مفلس تھے۔ اب کفار مکہ نے کیا حجت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ہمارا مرتبہ اور شان و شوکت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے دین کی باتیں سمجھیں اور سنیں اور سیکھ سکیں۔ اگر تو یہ غریب لوگ آپ کے آس پاس نہ ہوتے تو پھر شاید کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے دین کی کوئی نہ کوئی بات سن ہی لیتے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح کے وقت اور شام کے وقت پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح کے وقت میں بالغداوۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت میں پکارتے ہیں۔ کیوں دور نہ کیجیے؟ اس لیے دور نہ کیجیے کہ یریدون وجہہ، کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، کہ آپ کا ان کے طرف کوئی معاملہ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ان کا آپ کی طرف کوئی حساب کتاب ہے۔ اگر وہ ہر معاملے میں پاک ہیں، درست ہیں، تو صرف ان کی غربت اور ان کی مفلسی کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ جو اچھے اور امیر لوگ ہیں
کفار مکہ وہ دین کی طرف نہیں آ رہے، اس وجہ سے ان کو خود سے دور نہ کیجیے، وہ آپ سے تو دین سیکھنے کے لیے آپ کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے ان کو اگنور مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو آپ نے ایسا کیا کہ اگر تو آپ نے ان کو دور کر دیا اپنے سے، اور اگر تو آپ نے ان کو اگنور کر دیا تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی کیا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، اب اللہ رب العزت نے پھر آزمائش میں ڈالا بہت سے لوگوں کو، بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے۔ کیسے بعض لوگوں کو بعض سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا؟ کہ غریب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جن لوگوں کے پاس پیسہ دولت اور وہ سب کچھ تھا، مرتبے بھی تھے، انہوں نے آ کے کیا کہا کہ اگر تو ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ من اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا، تو کیا ہوتا کہ ہم زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رضا ہمیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم زیادہ مرتبے میں بھی ہیں، ہم مفلس بھی نہیں ہیں تمہاری طرح، اور ہم زیادہ اچھے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ علیہم من بیننا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہمیں یہ دین دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام دیتا۔ تو یہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت نہیں ہے کہ اس نے تم مفلسوں کو دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون شکر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت دین کا علم، اسلام کا علم، تقوی ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آج آپ اور میں، ہم سب اگر دین کا علم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا راضی ہے کہ اس نے ہمیں دین کا علم سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ہی دین کا علم عطا کرتا ہے، جو ناشکرے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دین کا علم عطا نہیں کرتا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی شامل ہے۔ جو نعمتیں اس رب کائنات نے ہمیں عطا کی، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، فقل، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ کیوں سلامتی ہو تم پر؟ كتب ربكم على نفسه الرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر تم پر رحمت کرنا فرض کر لیا، لکھ لیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے لکھ لینا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں حدیث میں ارشاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ رحمت اللہ رب العزت کی دنیا میں تمام لوگوں پر ہے، لیکن یوم قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اور صرف
مخصوص ہو جائے گی صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کے لیے سلامتی کی دعا کے لیے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی جان پر ان کے لیے رحمت، ان کے لیے رحم کرنا اپنے نفس پر، اپنی جان پر فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں، نوازشوں اور عنایتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے۔ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت، اب ان میں سے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے، اسلام پر تو آ گئے، اور پھر اگر ان سے جہالت کے سبب کوئی برا عمل ہو جائے، کیونکہ انسان برا عمل جہالت کے سبب کرتا ہے۔ کیوں جہالت کے سبب کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے، انکانشیسلی، ان انٹینشنلی، کہ اس برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کس طرف لے جائے گا اور وہ کس جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ جن سے برے عمل تو ہو گئی، لیکن ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، پھر وہ فوراً کے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور انہوں نے فوراً ہی توبہ کر لی۔ تو تم جب ایسا کرو گے تو تم اپنی اصلاح بھی کر لو گے، توبہ بھی کر لو گے، اور اس عمل سے دور بھی ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو بہتر کر لو گے، تو تم رب کائنات کو، اپنے رب کو، اللہ رب العزت کو یقیناً غفور اور رحیم، معاف کرنے والا اور رحمتوں والا پاؤ۔ ہم اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم وہ جہالت کے سبب کرتے ہیں، ہم غلطی اگر جو کرتے ہیں وہ ہم جہالت کے سبب کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان انٹینشنلی کسی غلط کام کو کرتا ہے اور پھر کر لینے کے بعد اس پر ڈٹ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کی غلطی نہیں ہے، اور وہ اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر نہیں کرے گا۔ جس طرح سے شیطان نے غلطی کی اور پھر اس پر ڈٹ گیا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں تو بہتر ہوں، اور اپنے ساتھ شیطان کتنے ہی لوگوں کو اور جہنم میں داخل کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح سے ہم کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ کون سا راستہ مجرموں کا ہے اور کون سا راستہ ہدایت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے رقوع کو یہاں پر وائنڈ اپ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ بتا دیا، اور میں نے تمہیں یہ بھی رستہ بتا دیا کہ مجرموں کا رستہ کون ہے، اور مجرموں کے لیے دنیا میں جیل اور آخرت میں جہنم ہے، اور وہ آخرت کی سزا ابدی ہے جو ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ اس کے بعد موت کسی کو حاصل نہیں۔